ماں کا رشتہ ہے، جو ماں کا مقام ہے، اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے۔ ماں کے لیے بے پناہ باتیں کہی جا چکی ہیں، بہت کتابیں ماں کے اوپر لکھی جا چکی ہیں اس کی عظمت پر۔ جن لوگوں کی ماں نہیں ہوتی انہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک انگریز نے کہا کہ ماں کی ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو اس کی پیروں کی قیمت کا اندازہ تو ہمیں ہے، لیکن اس کے ہمیں سر کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، وہ کتنا قیمتی ہوگا، اس کی آغوش کتنی قیمتی ہوگی۔ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو اس کا وجود کتنا پاک ہے۔ کسی فلسفی نے کہا تھا کہ مائیں سوتی نہیں، مائیں جو ہیں وہ رات کو جب آنکھیں بند کرتی ہیں تو اپنے بچوں کے تصور میں بند کر دیتی ہیں، وہ سوتی نہیں۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس پہ آپ سے بات ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان بچوں کے اور ان بچیوں کے جو مستقبل کو روشن کرنے والی کوئی شخصیت اگر ہے تو وہ ماں ہے۔ آپ لوگوں نے سب نے تھامس الوا ایڈیسن کا نام سنا ہوگا۔ ایڈیسن جس نے دنیا کو روشن کیا ہے، یہ بلب اسی کی ایجاد ہے، اور بہت ساری ان کی کھوجیں ہیں، تقریباً 1000 انوینشنز ان کی مانی جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو ان کی کھوج ہے، انوینشن ہے، وہ بلب ہے جس نے پوری دنیا کے اندھیرے کو مٹایا ہے۔ اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں بس، اور آپ اپنے زندگی میں رول کا، اپنی امپورٹنس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آپ جیسا چاہیں بچوں کو ڈھال سکتے ہیں۔ ایڈیسن بچپن میں جب اسکول میں جاتا تھا تو پڑھائی میں وہ اس کو بہت نوٹی نوٹوریس ایسا بچہ مانا جاتا تھا۔ اس کی ٹیچر نے اس کو ایک لیٹر دیا کہ یہ اپنی مدر کو دے دینا۔ بچہ گھر آیا، مدر کو وہ لیٹر دیا، ماں نے لیٹر پڑھا، ایڈیسن نے اس سے پوچھا کہ ماں اس میں کیا لکھا ہے؟ تو ایڈیسن کی ماں نے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ آپ کا بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، اس کے لیول کی ٹیچرز ہمارے اسکول میں نہیں ہیں، وہ اس کو نہیں پڑھا سکتے، اس لیے آپ کسی اچھے اسکول میں اور کسی اسکول میں اس کا انتظام کر لیجیے۔ یعنی اس کا نام کاٹ دیا گیا۔ ایڈیسن بڑا ہو گیا، ماں نے پھر کسی اسکول میں داخلہ اس کا نہیں کرایا، اور تمام تربیت، تمام ایجوکیشن بچے کو ماں نے اپنے گھر پر دی۔ بچوں کی سب سے بڑی تربیت یہ ہوتی ہے کہ انہیں سوال کرنا سکھائیے، وہ کیوں، کیسے، کب، یہ سوال آپ سے کریں، جس پہ ہمارے اکثر گارجین ڈانٹ دیتے ہیں۔ یہیں سے برین ڈیولپ ہوتا ہے، جب بچہ یہ سوال کرتا ہے کہ یہ ایسے کیوں ہوا، وہاں پہ ہمیں کیوں بھیج رہے ہیں، کیوں، کیسے والے اس کے کوشچنس ذہن میں آنے چاہیے۔ اور ایڈیسن کی بھی خاص بات یہی تھی کہ وہ بہت زیادہ سوالات کرتا تھا۔ چڑیاں کیوں اڑتی ہیں؟ ٹیچر سے سوال کر رہا ہو کہ چڑیاں کیوں اڑتی ہیں؟ تو ٹیچر نے کہا کیونکہ ان کے پر ہوتے ہیں۔ تو ایڈیسن نے کہا جن کے پر ہوتے ہیں وہی اڑیں گے بس۔ ٹیچر نے کہا جی۔ تو بچے نے کہا کہ لیکن پتنگ کے پر نہیں ہوتے، پتنگ پھر بھی اڑتی ہے۔ وہ ایسے سوالات کرتا ہے، اور ٹیچر مان لیجیے اس کا جواب نہیں دے پاتی، اس کی ماں ایسے جوابات دیتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے واقعے یوں سنا رہا ہوں کہ ایسے بچے گھر میں کرتے ہیں اور ہم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے دبا دیتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ مرغی انڈوں پر بیٹھی ہے، پوچھتا ہے یہ کیا ہے، اس میں سے لگا بچے نکلیں گے۔ تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس پر اگر بیٹھ جائیں تو بچے نکلیں گے۔ وہ انڈوں کو کچل دیتا، بیٹھ جاتا۔ ماں اس کو مارتی نہیں، وہ اس کو انکریج کرتی، ہر وقت انکریج کرتی، اور آخر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بلب بنا لیتا ہے، پوری دنیا میں روشنی میں۔ بہرحال اس کی ماں نے کہا کہ آپ کے خط میں لکھا ہے، میں پھر واقعے کو بول رہا ہوں کہ آپ کا بچہ بہت قابل ہے، ہمارے یہاں اس لیول کی ٹیچرز نہیں ہیں، تو آپ ہمارے یہاں بچے کو نہ بھیجیں، کہیں اور داخلہ کرائیں۔ ماں نے اس کی تربیت کی، بچہ بڑا ہو گیا، انوینشنز کر دی اس نے۔ ایک دن وہ اپنی الماری، پرانی الماری ماں کی،
اس کے پلے پڑ رہا تھا، کچھ ڈائری وائری سامان تھا وہ نکال رہا تھا، اچانک ڈائری میں ایک لیٹر ملا اور اس میں اسکول کا لیٹر ہیڈ پہ وہ لکھا ہوا تھا جس اسکول میں بچپن میں پڑھتا تھا، اس میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ نہایت اسٹپڈ ہے، بیوقوف ہے اور یہ پڑھ نہیں پائے گا، اس لیے اس کا نام کاٹا جا رہا ہے۔ ایڈیسن نے اس خط کو چوما اور اس کا یہ تاریخی جملہ تھا کہ ایک بیوقوف بچے کو میری ماں نے دنیا کا سب سے انٹیلیجنٹ سائنٹسٹ بنا دیا۔ یہ ہوتی ہے ماں، وہ چاہے تو انہیں صوفیہ قریشی بنا دے، وہ چاہے تو انہیں خوشبو مرزا بنا دے ان بچیوں کو، وہ چاہے تو ان بچوں کو آئی ایس بنا دے، جان عالم بنا دے۔ یہی آئی ایس ہیں، یہی سائنٹسٹ چھپے ہوئے ہیں، اسی میں فوجی چھپے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کی تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ بچوں کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، آپ ان کا ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں، کتنی دیر کھیلنا ہے، کتنی دیر پڑھنا ہے، کتنی دیر موبائل چلانا ہے، کتنی دیر ٹی وی دیکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ مینیج کرتی ہیں تو ان میں بے حد ٹیلنٹ ہے، اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا ہے، انہیں آپ بہت نکھار سکتی ہیں۔ بہت ساری کامیاب مستقبل کی دعاؤں کے ساتھ ان بچوں کو اور آپ کی صحت کی دعاؤں کے ساتھ آپ سلامت رہیں بچوں کی نگرانی کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ پروگرام کے آرگنائزرز کو۔